الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. الحمد للہ رب العالمین الذی خص بخلافتہ المؤمنین وجعل العاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للکافرین والمنافقین الخائنین الذین جعلوا القرآن غزین وافسدوا فی الارض واضاعوا الدین وتفقہوا بغیر علم ولا یقین. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العلی العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اب تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ بانی مجلس کے خانوادہ کے مرحومین اور آپ حاضرین کے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے شہدائے ملت کو شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر بحق محمد. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، آپ حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، اور ہمارے برادر جن کو اس مجلس کے انعقاد کی سعادت حاصل ہوئی ہے ان کی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، رزق میں خیر و برکت کے لیے، خانوادہ کے تمام افراد کی صحت و سلامتی کے لیے، آپ حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات صلی علی محمد وآلہ. واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت،
عاشقان مکتب شہادت، استقبال محرم کے عنوان سے مجلس منعقد ہو رہی ہے، لیکن ماہ ذی الحجہ ہے اور آج ماہ ذی الحجہ کی 27 تاریخ گزر گئی ہے، لیکن بڑی قریب مناسبت گزری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے حصے میں یعنی فضائل میں اسی مناسبت کے حوالے سے کچھ گزارشات کروں۔ وہ مناسبت ایک عظیم مناسبت ہے اور اس مناسبت کا تعلق کسی مسلک، کسی مذہب، کسی فرقے، کسی گروہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اسلام کی حقانیت سے ہے۔ وہ ایک اعلان ہے اسلام کی حقانیت کا، وہ ایک ایسی کامیابی ہے جو پروردگار عالمین نے سرکار دو عالم کو بغیر تلوار چلائے عطا کی ہے۔ وہ ایسی کامیابی ہے کہ جس میں تلوار نہیں، کردار لے کے آئے ہیں، اور ان کرداروں نے سرکار دو عالم کی رفاقت میں حقانیت دین مبین اسلام کی ایسی گواہی ثبت کر دی ہے کہ قیامت تک کے لیے سرکار دو عالم کے اس دین مبین اور شریعت محمدی کو اس سے واضح صریح کامیابی کہیں اور نصیب نہیں ہوئی ہے کہ جہاں دشمن مقابلے پہ آنے کی جگہ خود اپنی شکست قبول کر لے۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ پس منظر عرض کر دوں۔ میری مراد اسلام کی ایک ایسی مناسبت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو اسی ماہ ذو الحجہ کی 24 تاریخ کو رونما ہوا ہے، جسے عموماً ہم عید مباہلہ کے عنوان سے یاد کرتے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ اس ماہ میں 2 مناسبت ایسی ہیں جنہیں پیروان محمد و آل محمد بڑے واضح اور ایک خوشی کے عنوان سے مناتے ہیں۔ ایک 18 ذی الحجہ عید غدیر ہے اور ایک 24 ذی الحجہ عید مباہلہ ہے۔ میں تاکہ آپ کے لیے بھی اس حوالے سے ایک تھوڑا معلومات کے قصد سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ 24 ذی الحجہ کی مناسبت 18 ذی الحجہ کے بعد ہے تاریخ کے اعتبار سے، لیکن سن ہجری کے اعتبار سے 24 ذی الحجہ کی مناسبت یعنی عید مباہلہ عید غدیر سے پہلے ہے۔ 9 ہجری مباہلہ رونما ہوا ہے، 9 ہجری قمری یعنی سرکار دو عالم کی ہجرت کے 9ویں سال، اور غدیر سرکار دو عالم کی حیات طیبہ کے 10ویں سال 10 ہجری قمری کو رونما ہوا ہے، جسے آپ واقعہ غدیر کے عنوان سے یاد کرتے ہیں۔ وہ 10 ہجری کو اور واقعہ غدیر 9 ہجری کو۔ واقعہ غدیر کا جو پس منظر ہے اور یہ واقعہ قرآن مجید میں کہاں واقع ہے، اگر تاکہ یہ اس عنوان سے ہمارے لیے معلوماتی گفتگو بھی ہو جائے اور صرف ایک خطیبانہ انداز نہ رہے، اس لیے بات اب جتنے دوست ہیں میں چاہتا ہوں ان تک ایسے انداز میں ہی پہنچ جائے۔ واقعہ مباہلہ کا جو پس منظر ہے وہ بھی، اور خود واقعہ مباہلہ کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ آل عمران میں اس کی آیت نمبر 61 میں موجود ہے۔ 61 آیت نمبر 61 میں وہی آیہ مجیدہ جو عموماً آپ مجالس و محافل میں سنتے بھی ہیں، اور اس کو اگر میں پڑھوں تو اکثر دوست اس آیہ مجیدہ کو تلاوت بھی کر لیں گے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا وانفسنا
ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ ماشاء علی الکاذبین. یہ آیہ مجیدہ سورہ آل عمران میں آیہ نمبر 61 ہے، 61. اس آیہ سے پہلے ایک واقعہ رونما ہوا ہے جس کے نتیجے میں یہ آیہ مجیدہ میں سرکار دو عالم کو پروردگار عالمین نے یہ حکم دیا ہے. حکم تھا فقل، میرا حبیب نے کہہ دیجئے، تعالو آؤ، ندعو پکارو، لے آؤ اپنے بیٹے ہم اپنے بیٹے، آپ اپنی نساء ہم اپنی نساء، آپ اپنے نفوس ہم اپنے نفوس. تو اس کا ایک پس منظر ہے. یہ آتے ہی ایسے نہیں ہوا کہ ادھر وہ نجران کے عیسائی آئے اور ادھر یہ واقعہ ہو گیا. اب میں ذرا تھوڑا سا اس کو اس عنوان سے ذکر کروں تاکہ میرے عزیزان، چونکہ مجلسوں میں عموماً مباہلہ کا نام ذکر ہو جاتا ہے، پس منظر ذکر کم ہوتا ہے. میں نہیں کہتا ہو نہیں ہوتا کم ہے. 24 ذی الحجہ کو مباہلہ ہوا ہے، لیکن 24 ذی الحجہ سے پہلے 3 دن نجران کے عیسائیوں سے سرکار دو عالم نے مجادلہ، مباحثہ، گفتگو کی ہے. 3 دن، اور 3 دن یہ گفتگو جاری رہی. اب ذرا میں نے نجران کا نام لیا تو اس کا بھی ایک محل وقوع صرف اجمالی اور سرسری انداز میں بتا دوں تاکہ آپ زیادہ متوجہ ہو جائیں. 9 ہجری میں نے عرض کیا واقعہ مباہلہ ہے. 8 ہجری قمری ہجرت کے 8ویں سال، یعنی سرکار کے مدینے میں آئے ہوئے 8واں سال تھا جب مکہ فتح ہوا. 10ویں سال میں غدیر ہوا، 9ویں سال میں مباہلہ ہوا. تو ان 3 مناسبتوں کو بڑا اہم اسلام کی مناسبتیں ہیں. ایک میں مکہ فتح ہوا ہے، ایک میں سرکار دو عالم نے مسیحیت کو فتح کیا ہے، اور ایک میں اسلام کی تکمیل کا اعلان کیا ہے. تو یہ بڑے اہم واقعات ہیں. 8 ہجری، 9 ہجری اور 10 ہجری، یہ بڑے اہم واقعات ہیں. 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہو گیا تو سرکار دو عالم کے بہت بڑے مخالفین کمزور ہو گئے اور ان کے پاس اس طرح طاقت نہ رہی. وہ تھے مشرکین مکہ. ظاہر ہے جب مکہ فتح ہو گیا تو اب ان کو سرکار کے سامنے آنے کی وہ ہمت جرت نہ رہی. اور اس فتح مکہ کے بعد تیزی سے اسلام پھیلنا شروع ہو گیا. چونکہ آپ کا جب ایک مزاحم اور آپ کی مخالفت کرنے والا بڑا فریق کمزور ہو جائے تو ظاہر ہے لوگوں کی توجہ زیادہ ہو جاتی ہے. مشرکین مکہ کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ لوگ اسلام کی طرف آئے وہ مسیحی ہیں. یعنی اہل کتاب میں جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ مسیحی ہیں. اور یہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے، جنہوں نے سب سے کم اسلام قبول کیا وہ یہودی ہیں. سب سے اول مشرکین مکہ، مدینہ مکہ سارے مشرک سب مسلمان ہو گئے. ان کے بعد مسیحی ہیں سب سے کم، یعنی کوئی گنے جا سکتے ہیں ہاتھوں انگلیوں پہ، وہ یہودی ہیں. کہنا کیا چاہتا ہوں توجہ فرمائیں. اس کا معنی ہے اسلام سے سب سے زیادہ کینہ اور بغض جن لوگوں نے کیا وہ یہودی ہیں. توجہ فرمائیں، یہودی ہیں جنہوں نے اسلام سے سب سے زیادہ بغض اور کینہ رکھا. اور سرکار دو عالم کی نسبت سب سے زیادہ جن کے دلوں میں کینے اور بغض تھے وہ یہی یہودی ہیں. یہ جو خیبر ہوا یہ یہودیوں کے خلاف ہوا. یعنی سرکار نے مشرکین کے علاوہ اہل کتاب میں سے یہودیوں سے جنگ لڑی ہے. البتہ تبوک میں گئے تھے سرکار، وہ مسیحیوں سے جنگ لڑنے گئے لیکن وہ جنگ نہیں ہوئی. آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ جو بچے یا بزرگ اس حوالے سے مطالعہ رکھتے ہیں کہ جنگ تبوک ہوئی نہیں تھی. اگر ہوتی تو مسیحیوں سے بھی جنگ ہو جاتی، لیکن اہل کتاب یہودیوں سے جنگ ہوئی. اور یہ وہ جنگ ہے خیبر جس میں سرکار دو عالم نے اس فاتح خیبر کو چند عنوان دیے ہیں. بس شکریہ آپ کا توجہ ہو گئی. چند عنوان دیے اور وہ عنوان ہم بچپن سے سن رہے ہیں کہ لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ. کل علم اسے دوں گا، علم پرچم دین اسے دوں گا جو مرد ہوگا. ایسا ہی ہے نا؟
یہ واحد جنگ خیبر ہے جس میں کہا رجلن. باقی جنگوں میں مولا کی فضیلت بیان کی لیکن اور کی، مثلا جنگ خندق و احزاب میں کہا برز الایمان کلو، کل کا کل ایمان جا رہا ہے. لیکن یہاں کہا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، دوسرا کہا کرار ہوگا، تیسرا کہا غیر فرار ہوگا. لے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کیوں اس جنگ میں یہ فرمایا؟ تاکہ قیامت تک کے لیے ایک معیار مل جائے کہ یہودیوں سے وہی لڑے گا جو مرد میدان ہوگا، یا ان سے وہی جنگ کرے گا. ان سے مقابلہ اور مبارزے کے لیے 3 خصوصیات ہونی چاہیے. ایک رجل ہو، مرد میدان ہو. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، میں کبھی غیر اخلاقی بات نہیں کہتا، میں کہتا ہوں دوسرے بھی تھے مرد لیکن فرق ہے. شکل و صورت کا مرد ہونا اور بات ہے، مرد میدان ہونا اور بات ہے. مرد میدان ہونا اور بات. چلے علمی بات بھی ہو جائے تاکہ آپ کے پاس دلیل رہے. یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا سورہ احزاب کی، من المؤمنین رجال، مومنین میں سے رجال ہیں، رجال ہیں. یہ لفظ رجال رجل کی جمع ہے. مومنین میں سے رجال ہیں. کون ہیں؟ صدقوا ما عہد اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے پورا کر دیا. بھائی توجہ فرمانا، اس کا معنی ہے اللہ سے عہد پورا وہی کر سکتا ہے جو مرد ہو، جو مرد ہو. یہاں بھی علماء نے لکھا کہ رجال رجل کی جمع ہے. کہتے ہیں جب میدان جنگ میں کسی کو رجل کہا جائے تو وہ رجل رجل سے نکلا ہے. رجل ہے قدموں کو کہتے ہیں، قدموں کو کہتے ہیں. یہ اشارہ ہوتا ہے جو میدان کارزار میں، میدان جنگ میں ثابت قدم رہے اور جس کے قدموں میں لغزش نہ آئے اسے عربی میں رجل کہتے ہیں. یعنی جو ہمیشہ آگے ہی بڑھے، کبھی پیچھے نہ ہٹے. تو اب سوچئے کہ خیبر میں سرکار نے یہ سارے عنوان کیوں دیے؟ تاکہ قیامت تک پتہ چل جائے ان یہودیوں سے لڑنے کے لیے یا علی چاہیے یا علی والے چاہیے. اچھا چلے ایک اور بات بھی عرض کر دوں. دو دشمن اسلام کے 2 دشمن ہیں. سرکار دو عالم کے مقصد کے 2 دشمن ہیں قرآنی نقطہ نظر سے. ایک باہر کا، ایک اندر کا. باہر کے دشمن کو اسلام نے یہود و نصارہ کہا یا نہیں؟ سورہ مائدہ پڑھ لیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنے ولی نہ بناؤ. انشاءاللہ 2 دن کے بعد اگر چاند ہو جاتا ہے 1 محرم سے بنگش کالونی میں میرا عنوان ہے ولایت. اس میں انشاءاللہ یہ ساری چیزیں عرض کروں گا کہ ولایت کا ایک قرآنی مثبت معنی ہے، ایک منفی ہے. یعنی کیا؟ ایک ولایت وہ ہے جس کا اقرار کرنا ہے اور ایک ولایت وہ ہے جس کا انکار کرنا ہے. قرآنی ولایتیں ہیں دونوں. ایک ولایت وہ ہے جسے قبول کرنا ہے، ایک ولایت وہ ہے جس سے برات کرنی ہے. کاش میری بات پہنچے. یعنی ایک ولایت وہ ہے جس کے سائے میں جانا ہے، ایک ولایت وہ ہے جس سے ہٹ جانا ہے. اور آسان کروں، ایک ولایت وہ ہے جو تولا ہے، ایک ولایت وہ ہے جو تبرع ہے. انشاءاللہ اس میں تفصیلی ذکر کروں گا اگر خدا نے ہمت دی، حوصلہ دیا. تو آپ نے توجہ فرمائی. اب الحمدللہ اتنے دوست بھی ہو گئے کہ قابل قدر ہیں، اس لیے بات کروں آپ کی خدمت عالیہ میں. عرض یہ کر رہا تھا، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے یہ بچے نوجوانوں کے لیے. اسلام کے قرآن نے 2 دشمن بتائے ہیں، 2 جی. ایک باہر کا یہود و نصارہ، ایک اندر کا منافقین. ایسا ہی ہے. دیکھیں نماز جمعہ وہ واجب نماز ہے جس کا قرآن میں نام کے ساتھ ذکر ہے. ممبر سے کہہ رہا ہوں، باقی کسی نماز کا ذکر نام کے ساتھ نہیں آیا، اشارے کے ساتھ آیا. ایسا ہی ہے نا، اشارے آئے ہیں. یہ واحد نماز ہے جس کے لیے لفظ نماز جمعہ کے ساتھ آیا، من یوم الجمعہ. ایسا ہی ہے نا، جمعے کے دن جب تمہیں پکارا جائے. اس کا معنی ہے یہ خاص نماز ہے، عام نماز نہیں ہے. اس نماز جمعہ کی 2 رکعتیں ہیں، 2 رکعتیں اور 2 خطبے ہیں. اب میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ جانتے ہیں کہ 2 خطبے 2 رکعت کی جگہ ہیں. لیکن جو بات کہنا چاہتا ہوں، نماز جمعہ کا جو خطیب ہے نا، خطیب جمعہ،
وہی امام جمعہ ہے، یعنی مصلی پر بھی وہی آئے جو خطبہ دے رہا ہے، جو خطبہ دے اسے خطیب کہتے ہیں۔ کاش میری بات پہنچے۔ اس کا معنی ہے کہ اسلام اور تشیع میں ایک ہی شخص جمعہ پڑھائے گا بھی، خطبہ بھی دے گا، منبر پر بھی وہی جائے اور مصلی پر بھی وہی آئے۔ تو اتنا پتہ تو چل گیا کہ جو شرائط مصلی پہ جانے کی ہیں وہی شرائط منبر پہ آنے کی ہیں۔ سوچتے رہیے گا، جو شرائط اسلام کی نظر میں اسلام پہنچانے والے کی، جو شرائط مصلی کی ہیں وہی منبر کی ہیں۔ یعنی منبر پہ حقیقی طور پر اسے آنا چاہیے جو مصلی پہ جانے کی بھی اہلیت رکھتا ہو۔ میں منقبت خان اور شورا کی بات نہیں کر رہا، ان کو کبھی بھی صاحب منبر نہیں کہا گیا، ایسا ہی ہے، وہ تو مخلصانہ ایک کردار ادا کرتے ہیں۔ منبر کی بات کر رہا ہوں، یعنی اسلام نے، تشیع نے، شیعت نے، محمد و آل محمد نے اسے ایک ذمہ داری کہا ہے۔ اس لیے منبر اور محراب دونوں اہم ہیں، ایک میں دین پہنچایا جاتا ہے، دوسرے میں دین پہ عمل کرایا جاتا ہے۔ کاش میری بات پہنچے۔ میرے استاد محترم تھے مدرسے میں، وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے ہم مسجد کے ساتھ امام بارگاہ کیوں بناتے ہیں، یا امام بارگاہ کے ساتھ مسجد کیوں بناتے ہیں؟ کہتے ہیں تاکہ دونوں ہدف سامنے آ جائیں۔ کہتے تھے امام بارگاہ مکتب حسین ہے اور مسجد مقصد حسین ہے۔ استقبال محرم کی مجلس ہے، اس لیے یہ جملے کہہ رہا ہوں۔ امام بارگاہ کے ساتھ مسجد، ان دونوں کو ملایا کیوں جاتا ہے؟ تاکہ قیامت تک یہ پیغام پہنچے، جو مقابل پہ ہو وہ ساتھ نہیں ہوتے۔ کاش میری بات پہنچے۔ بھئی نماز اور حسین مقابلے پہ ہے ہی نہیں، اسی لیے امام بارگاہ کے ساتھ مسجد ہے، تو یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام بارگاہ ہے مکتب حسین، مسجد ہے مقصد حسین۔ مکتب میں ذہن بنائے جاتے ہیں اور مقصد کے سامنے جھکائے جاتے ہیں، مقصد کے سامنے جھکائے جاتے ہیں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں، وہ مسجد بے روح ہے جو امام بارگاہ سے کٹ جائے۔ منبر سے کہہ رہا ہوں، جو مسجد تمہیں حسین سے کاٹے وہ مسجد ضرار ہے، اور جو امام بارگاہ تمہیں مسجد سے کاٹ دے وہ حسین کا ذکر والی امام بارگاہ نہیں، کوئی اپنی بنائی ہوئی ہے۔ میری بات پر توجہ ہے؟ حسین ہمیں خدا کے سامنے لے جاتے ہیں۔ اگر میں اب جو موضوع تھا اس سے ہٹ گیا، لیکن ظاہر ہے اب چونکہ جس طرف نگاہ چلی جائے ادھوری بات رہے تو اچھا نہیں ہوتا، ایسا ہی ہے نا؟ آپ نے بہت خوبصورت اشعار پڑھے ہیں، میں کوئی خوش آمدن نہیں کہہ رہا، بہت اچھے اشعار تھے۔ توجہ فرمائیں، جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، منبر سے آپ کربلا جائیں، کربلا، تو کربلا جب ذریعہ حسین سامنے آتا ہے، ذریعہ حسین، ذریعہ کو دیکھ کر جو کیفیت ہوتی ہے یہ بیان نہیں ہوتی۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ نے قدر کی ہے، اس لیے کیفیتیں بیان نہیں ہوتی، محسوس کی جاتی ہیں۔ آئے ہائے ہائے، یہ زبان کال نہیں ہوتی، زبان حال ہوتی ہے۔ جو اور جملہ بدل دوں، وہاں جا کے جو آپ پر کیفیت ہوتی ہے، کیفیت ہے، کیفیت حال ہے، اور حال اس وقت انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے جب اس حال میں خود آ جائے۔ آپ کسی کو 1000 مرتبہ سمجھانا چاہیں، تشنگی، پیاس کسے کہتے ہیں، سمجھا کے دکھائیں، سمجھ آئے گی؟ نہیں۔ جب وہ خود پیاسا ہوگا تو آپ کو سمجھانا پڑے گا، کیوں؟ کیفیت میں ہے۔ اب اسے کہو پیاس کیا ہوتی ہے، وہ محسوس کر رہا ہے۔ ایسا ہی ہے، لو کہہ رہا ہوں جملہ، یہ محبت حسین یہ کیفیت کا نام ہے، اور اس کیفیت کو جو محسوس کرتا ہے اسے ہی معلوم ہے کہ یہ کیفیت انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش پہ لے جاتی ہے۔ اللہ کی قسم، اس کیفیت کو مصنوعی نہ ہونے دینا، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اس کیفیت کو کبھی کم رنگ نہ ہونے دینا۔ مجالس کوئی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، مجلس میں ایک چیز قائم رکھنا، مجلس کی معنویت، مجلس کی روحانیت۔ مجلس کی روحانیت قائم رہے تو خدا کی قسم ہر مجلس تمہیں 12ویں کے قریب کر دے گی۔
چونکہ یہ عزاداری کا مقصد ہی ظہور کے لیے مقدمات فراہم کرنا ہے. جملہ بہت بڑا تھا. ان مجالس کا مقصد کیا ہے؟ ایسے منتظر پیدا کرو کہ جب وقت کا حسین آئے تو حر کا لشکر سامنے آ جائے. چلیں اب ایک جملہ کہتا ہوں تاکہ آپ تک میری بات سادہ لفظوں میں پہنچ جائے. میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں جب آپ کربلا جاتے ہیں، کربلا ذریعہ حسین پر آپ نے رخ کیا اور زیارت پڑھی. ہاں، جب تک آپ زیارت پڑھ رہے ہیں آپ کا رخ حسین ابن علی کی طرف ہے. انہیں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ساری زیارت. اچھا بول کے یہ سادہ لفظوں میں کہہ رہا ہوں. اس زیارت کو پڑھنے کے بعد ایک کام اور کرنا مستحب ہے، زیارت کا حصہ ہے. وہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز زیارت. اس کا نام ہی یہ ہے، اس نماز کا نام ہی یہ ہے 2 رکعت نماز. لیکن پنجگانہ نماز میں نہیں. اس نماز کا نام ہی نماز زیارت ہے. کاش میں جملہ سمجھا لوں. یہ نماز کا نام ہی نماز زیارت ہے، یعنی اس کی نیت بھی ایسے ہی ہے 2 رکعت نماز زیارت پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. کاش میرا جملہ پہنچ جائے اور اللہ یہ تاثیر دے دے. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں بار بار، 2 رکعت نماز زیارت قبر حسین کے پاس کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہو. یہ 2 رکعت نماز آپ کو نہ ملتی اگر آپ حسین کے قریب نہ جاتے. کاش جملہ پہنچے. یعنی آپ اس نماز کے ثواب سے محروم رہ جاتے، چونکہ اس کا نام ہی نماز زیارت ہے. یہ تب ہی پڑھو گے جب زیارت پڑھو یا زیارت کرو. ایسا ہی ہے. لو یہ ہے حسین. آپ زیارت پہ گئے، زیارت پڑھ لی، حسین نے کہا اب 2 رکعت نماز پڑھو. تو جب 2 رکعت نماز زیارت پڑھیں گے قرب حسین میں، تو ہمارے مجتہدین نے بتایا ہے آپ ذریعہ امام حسین کی طرف پشت نہیں کر سکتے. کسی معصوم کی ذری کی طرف پشت کر کے نماز باطل ہے. کاش میری بات پہنچتی. فتویٰ بتا رہا ہوں، عوامی باتیں نہیں کر رہا. فتویٰ بتا رہا ہوں. اگر کسی معصوم کی قبر ہے اور اس کی طرف پشت ہو گئی، کامل پشت، نماز باطل. ذری کا وہ جو حصہ ہے نا اس کے سامنے پشت ہو گئی، نماز. یہ فتویٰ ہے، یہ کوئی بنائی بات نہیں. یہ مجتہدین اور مراجع نے فتویٰ دیا ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. بھائی کیوں؟ نماز تو اللہ کی ہے، اور یہ اگر آپ پڑھ بھی رہے ہیں تو اللہ کی نماز. وہ کہتے ہیں ایسی نماز نماز ہی نہیں جو سجدہ اسے ہو اور پشت اس کے نمائندے کو ہو جائے. ہائے 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 ہائے. اس کا معنی ہے معصوم کو پشت حقیقت میں کعبے کو پشت ہے. ہائے ہائے ہائے. جملہ بدل دوں. اس لیے کہا گیا کہ معصوم کی ذری تمہاری پشت پہ نہ ہو. کیوں کہا گیا؟ تاکہ تمہیں پتا چل جائے سروں کا قبلہ کعبہ ہے، دلوں کا قبلہ امام ہے. ایمان کا قبلہ امام ہے، امام ہے. اچھا چلو جو جملہ کہنا چاہ رہا تھا آپ تک پہنچا ہے، تھوڑی سی وضاحت کر دوں. یہ 2 رکعت نماز زیارت ہی ہے. اس کا معنی اس کا ثواب نہ ملتا اگر زیارت نہ ہوتی. ایسا ہی ہے. یہ ہے حسین. ہم امام حسین کے قرب میں گئے، امام حسین نے ہمیں اگر قبول کر لیا، اب کہا زیارت میری پڑھو، سجدہ اسے کرو. نہیں، جملہ اور بدل دیتا ہوں. ہم امام حسین کے قرب میں گئے، مولا ہمیں قبول کر لو. کہا قبول کر لیا. دلیل؟ کہا میں چاہتا ہوں جو دل مجھے جھکا ہے وہ سر اسے جھک جائے. جو دل مجھے جھکا ہے وہ سر اسے جھک جائے. اسی لیے کہا کرتا ہوں جس دل میں حسین نہ ہو اس کا جھکنا نہ جھکنا برابر ہے. اس لیے حسین نے اپنے پاس بلا کر ہم سب کو یہ سعادت عطا کی، اور اسی کا نام ہے قرب. جو حسین کا قرب اختیار کر لیتا ہے حسین اسے اللہ کے قریب کر دیتا ہے، قریب کر دیتا ہے. اچھا تو تاکہ جو مناسبت تھی اس کا بھی سادہ لفظوں میں تھوڑا سا ذکر ہو جائے. یہ واقعہ مباہلہ، میں نے کہا 2 دشمن ہیں اسلام کے. یہی سورہ جمعہ
نماز جمعہ کی 2 رکعت میں 2 سورے پڑھنا مستحب ہے. پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھو، دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھو. کیوں بھائی؟ توجہ فرمانا. چونکہ مکتب اہل بیت میں جمعہ چاروں طرف سے ایک حد ہے، مرکزی مسجد میں ہوگا، ایسا ہی ہے نا. لو یہ ہے آل محمد کے مکتب کا پیغام. کیا کہا؟ دور دور سے آئے ہوئے ان نمازیوں کو جمعے کے لیے پہلی رکعت میں امام جمعہ سورہ جمعہ پڑھے. سورہ جمعہ میں 3 چیزوں کا ذکر ہے. اللہ کی حمد سے شروع ہوتی ہے سورہ جمعہ، پھر سرکار کی بعثت کا ذکر ہے، پھر یہودیوں کا ذکر ہے یا نہیں؟ اے ایمان والو، اللہ کہہ رہا ہے، کہتے ہیں اے یہودیوں، اگر تم اللہ کے ولی ہو اور دعویٰ کرتے ہو اور اس ولایت پر تمہیں یقین ہے تو تمنائے موت کرو. ہے نا ذکر؟ بھائی توجہ فرمانا. پہلے سورے میں منافقین کا ذکر آ گیا، یہودیوں کا. دوسرا سورہ منافقون پڑھو. تو کیا پیغام ہے؟ اللہ سورہ جمعہ میں 2 پیغام دینا چاہتا ہے. کہا ایک باہر کے دشمن ہے، ایک اندر کے دشمن ہے. باہر کا دشمن کہا یہود و نصارہ ہے، اندر کا دشمن یہ منافق ہے. میرے طرف متوجہ رہیں. کہا یہ دونوں دشمن کبھی آپس میں مخالف نظر نہیں آئیں گے، یہ جب بھی مخالف نظر آئیں گے مومنین کے آئیں گے. کاش میری بات پہنچے. اور اب میں جملہ کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے. وہ جو وقت کا حسین آ رہا ہے اس کے مخالف بھی یا یہود و نصارہ ہوں گے یا آپس میں چھپے ہوئے منافقین ہوں گے. چلیں اب اس پس منظر کے ساتھ یہ جو اسلام پھیل رہا تھا نا مختلف علاقوں میں، اور عیسائیوں کی آبادیاں مسلمان ہو رہی تھی. اب وقت بھی نہیں بچا لیکن معذرت چاہتا ہوں بات ادھوری نہ رہے، ایک جملے میں بس مکمل کر دوں. اسلام پھیل رہا. نجران اس وقت کے کلیسا روم کے عیسائی، جس طرح مرکز کے بعد دوسرا مرکز اس کے ماتحت ہے. نجران یمن کے پاس ہے ایک علاقہ. وہاں کے عیسائیوں کے پاس جو ان کے بڑے پادری تھے، جب ان کو پتا چلا کہ پے در پہ مسلمان ہو رہے ہیں عیسائی ہوئی، آپس میں میٹنگ کی. کہتے ہیں 14 یا 60 لوگوں کا ایک گروہ بنایا گیا، آج کی وفد بنایا گیا اور کہا گیا یہ مدینے جائے گا، رسالت مآب سے مذاکرہ آج کے مباحثہ اور مجادلہ کرے گا، اور یہ عیسائیت کی حقانیت ثابت کرے گا تاکہ جو عیسائی ہو رہے ہیں ان کی اصطلاح میں وہ عیسائیت رک جائے، مسلمان ہونے کا پروسیس رک جائے. یہ ہے لب لباب. اب آئیں 21 ذی الحجہ 9 ہجری 21 ذی الحجہ 9 ہجری مدینے میں آئے ان کا وفد. اب یہ بھی ایک خوبصورت پہلو ہے تاکہ بیان کر دوں، اب وقت نہیں بچا ورنہ میں تفصیل سے مباحلہ آپ کو بتاتا کہ یہ جو وفد آیا نا 60 یا 14 لوگوں کا، دونوں روایات ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں. انہوں نے بڑے فاخرہ لباس پہنے ہوئے تھے. جیسے ہی مسجد نبوی میں آئے سرکار نے اس وفد کو دیکھا، رخ موڑ لیا. یہ بڑے پریشان ہوئے کہ رسالت مآب، یہ تو اللہ کا رسول اپنے آپ کو کہتا ہے اور کہتے تھے بڑا اخلاق ہے وہ، اور آپ نے رخ موڑ لیا. پریشان ہے. سرکار نے کوئی جواب نہ دیا، رخ موڑ کے اندر چلے گئے پریشان. اب ایسے ہی روایت ہے. انہوں نے وہیں پر موجود 2-4 لوگوں سے پوچھا کہ یہ رسول نے ایسا کیوں کیا. کسی کے پاس جواب نہ آیا. اتنے میں کہتے ہیں ایک بزرگ شخص اندر آیا. انہوں نے دیکھا کہ یہ سن رسیدہ انسان ہے. کہا قریب بلایا، کہا یہ رسول نے ہمارے ساتھ کیا ہے، کوئی اس کا سبب بتائیں گے؟ سنیے. اس شخصیت نے کہا اس کا سبب مدینے میں ایک ہی بتا سکتا ہے. کیوں؟ کہا صرف مزاج شناس سے مصطفیٰ وہی ہے. کہا کون ہے؟ کہا میرا مولا علی ہے. اس شخصیت کا نام ہے سلمان محمدی. جب حضرت امیر المومنین سے پوچھا گیا تو آپ نے خوبصورت جواب دیا. آپ نے فرمایا آئے ہو عیسائیت کے نمائندے بن کے اور یہ فاخرہ لباس کیوں پہن کے آ گئے؟ تمہارا تو دعویٰ ہے تم راہب ہو. توجہ فرمانا. دنیا سے کٹے ہوئے ہو. کہنے لگے ہم نے سوچا کہ رسول خدا ہمارا استقبال کریں گے فاخرہ لباس کے ساتھ. کہا وہ اللہ کا بنایا ہے،
وہ دنیا کا بنایا نہیں. اسے ملنا ہے تو وہ لباس پہنو جو پہن کے رکھتے ہو, سادہ وہی لباس کھردرا اور موٹا پہن کے آئے, سرکار نے استقبال کیا. اب میں بات ساری سمیٹ رہا ہوں. 3 دن مجادلہ مباحثہ جو بھی کہہ لے ہوتا رہا. موضوع کیا تھا؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کہی تھی نا, 60 اور 59 آیت دیکھیں. سرکار دو عالم سے جو مجادلہ تھا اس پر تھا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کے نبی. اسلام کا دعویٰ تھا اللہ کے نبی ہیں, ان کا دعویٰ تھا کہ اللہ کے بیٹے ہیں. سرکار نے پوچھا عیسائیوں سے کیوں اللہ کے بیٹے کہہ رہے ہو عیسیٰ کو؟ کہنے لگے بڑی دلیل ہے ہمارے پاس, تمہارے قرآن میں بھی موجود ہے کہ عیسیٰ کا باپ نہیں تھا. کہنے لگے چونکہ باپ نہیں اس لیے ماں ہے, اور اب نعوذ باللہ ہم تو نعوذ باللہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس نسبت کو بھی توہین حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم سمجھتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ نے اپنے بیٹے کا یہاں ظہور کیا. توجہ فرمانا, سرکار دو عالم نے حکم خدا سے یہ آیت پڑھی. آیت ہے انا مثلا عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. فرمایا حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم جیسی ہے. توجہ, خلقہ من تراب, اللہ نے اسے مٹی سے خلق کیا. ثم قال کن فیکون. اب سنیے سرکار کا استدلال. سرکار نے فرمایا عیسیٰ کا تو باپ نہیں ماں تو ہے, تو اگر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو جس کی ماں ہے, تو اسے کیا مانو گے جس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے؟ اب کہتے ہیں وہ سرکار ان 3 دن دلائل دیتے رہے, مختلف تثلیث کے عقیدے کو رد کیا, سورہ توحید پڑھی, دلائل دیے, اور بہت دلائل موجود ہے, نہ مانے. توجہ, 3 دن کے بعد جب وہ دلائل کے سامنے لاجواب ہو گئے, ہٹ درمی دکھائی, تو اب اتنی دور سے آئے تھے, تو اللہ نے کہا میرا حبیب اب انہیں ایسے نہ جانے دے, چونکہ یہ ہیں عیسائیت کے نمائندے. اب انہیں کہو کہ اب مباحثہ نہیں ہوگا, مجادلہ نہیں ہوگا, اب مباہلہ ہوگا. مباہلہ کیا ہے؟ اب دلیل پیش نہیں کرنی, اب دونوں آؤ اور اپنے اپنے عقیدے پہ قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے پہ لعنت کرو, اس عنوان سے کہ جو اپنے عقیدے میں جھوٹا ہے اس پر اللہ کا عذاب آ جائے. اسی عذاب کا نام لعنت ہے. اور اس وقت یہ آیت آئی فمن حاجہ کا, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61, فمن حاجہ کا فیہ من بعد ما جاءک من العلم. میرا حبیب علم آ جانے کے بعد جب یہ تیری بات کو نہیں مان رہے, اب چھوڑ, مباحثہ چھوڑ, کل انہیں کہو تعالو آؤ, نہ دو ہم لاتے ہیں ابنانا و نسانا و انفسنا, ہم اپنے بیٹے تم اپنے بیٹے, ہم اپنی نساء تم اپنی نساء, ہم اپنے جیسے تم اپنے جیسے, آؤ لاتے ہیں. اور کرے کیا؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں حدیث بھی نہیں. ثم فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت آ جائے, عذاب آ جائے. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, گلی میں مجلس ہو رہی ہے, آواز بھی جا رہی ہے, بھائی برادران سنیں, لعنت گالی نہیں. اگر گالی ہوتی تو اللہ آیت نہ بناتا, اپنے حبیب کو حکم نہ دیتا. لعنت ہے بد دعا, اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا کرنا. کس کے لیے؟ اس کے لیے جو اللہ کے بنائے ہوں سے دور ہو گیا ہے. میں نے آسان لفظوں میں لعنت کا معنی بتا دیا. لعنت کوئی گالی نہیں, سب و شتم نہیں. لیکن چلیں, 3 دن کے بعد یہ آیت آئی اور اس آیت میں حکم تھا لاؤ. اب ماشاءاللہ آپ متوجہ بھی ہو گئے, تو میں ایک ہی جملہ اور زحمت سمیٹ لیتا ہوں, معذرت چاہتا ہوں. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو مباہلہ پورا سناؤں گا, لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا اور آپ اس کی قدر کریں گے. 3 دن عیسائیوں کے ساتھ سرکار قرآن پڑھ کے سناتے رہے, لیکن نہ مانے. آئے ہائے ہائے, 4تھے دن کہا انہیں لے جا. تو اللہ نے اس میں بھی حکمت رکھی کہ سرکار نے اپنی موجودگی میں 3 دن قرآن پڑھ کے سنایا, اور 4تھے دن انہیں لائے جو وارث قرآن ہیں. بے سلامت رہیں. میں اس جملے کی ایسے تشریح کیا کرتا ہوں, اللہ نے کہا میرا حبیب, توجہ, میرا حبیب
3 دن تو نے آیات پڑھ کے سنائی ہیں، اب چوتھے دن آیات پڑھ کے نہ سنا، مجسم آیات لے جا، آئے ہائے ہائے، ان آیات کے مصداق لے جا تاکہ دنیا کو پیغام ملے کہ جو قرآن مصطفیٰ کی موجودگی میں کافی نہ ہوا وہ سرکار کے بعد بھی کافی نہیں ہے، اس وقت قرآن کافی ہے جب قرآن کے ساتھ وارثان قرآن آ جائیں۔ اب حکم خدا سے مصطفیٰ انہیں لے کے آئے ادھر اسقف، وہ 3 بندوں کے نام ہیں، العاقب، السید اور ابو یسرب، یہ تینوں ادھر بیٹھے ہوئے تھے بلندی پر، 60 لوگ ان کے ساتھ دیکھ رہے تھے، سننا۔ العاقب جس کا نام تھا، چونکہ عرب تھے اس لیے نام یہ تھا، تھے عیسائی، جو ان میں جس کا نام عاقب تھا وہ بھی پادری تھا، وہ بڑے اسقف نے کہا، آج کی اصطلاح میں پوپ نے، اس نے کہا دیکھو کنہیں لے کے آ رہا ہے، بڑا پیارا جملہ ہے، اور شیعہ سنی دونوں نے لکھا، پتہ ہے اس نے کیا کہا دیکھو کنہیں لے کے آ رہا ہے، کہتے ہیں اگر باہر والوں کو لے کے آ رہا ہے تو مباہلہ کر لینا، اگر اپنے لے کے آ رہا ہے تو نہ کرنا، کیوں؟ کہتے ہیں اپنوں کو لے کے ایسے میدان میں وہی آتا ہے جسے اپنی سچائی کا یقین ہو، ہائے 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 ہائے، جسے اپنی سچائی کا یقین ہو۔ ادھر پنجتن کا یہ قافلہ اسی ترتیب سے چلا، شاہ احمد رضا خان بریلوی کی تفسیر پڑھ لیں، حاشیہ پڑھ لیں، یا مفتی تقی عثمانی اور دوسروں کا پڑھ لیں، مولانا اشرف علی تھانوی کا پڑھ لیں، کہتے ہیں اس ترتیب سے قافلہ نکلا کہ آغوش میں حسین ہے، انگلی کے ساتھ حسن ہے، پیچھے بطول ہے، بطول کے پیچھے مولا کائنات ہیں، اس ترتیب سے قافلہ جا رہا تھا۔ اب ادھر میں کوئی بنی بنائی بات نہیں کر کے بڑے نے یوں دیکھا اور کہنے لگا ان سے مباہلہ نہ کرنا، کیوں؟ کہتا ہے انی ارا وجوہن لو سأل اللہ بہا ان یزیلا جبلا من مکانہی لازالہ، کہنے لگا ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اگر اللہ سے یہ سوال اور تقاضا کریں کہ یہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دو تو کہتا ہے خدا کی قسم پہاڑ ہٹ جائے گا۔ بس بھائی، بس بھائی، میں اس مباہلہ کا نتیجہ آپ سب کو معلوم ہے، بچے کو معلوم ہے، ایسا ہی ہے نا کہ ان عیسائیوں نے جزیہ دے دیا لیکن مباہلہ نہ کیا، توجہ فرمانا۔ اب اس میں ایک نتیجہ تو ہے، پیغام ہے، وہ یہ ہے، سادہ لفظوں میں اگر بات کروں، سرکار جھوٹوں پہ لعنت کرنے آئے تھے، اس کا معنی ہے کہ ادھر سچ ہے ادھر جھوٹ ہے۔ بعنوان مسلمان یہ مانتے ہیں یا نہیں؟ آپ بھئی آپ کیا مانیں گے؟ عیسائی مان گئے نا، جب اپنی شکست مان گئے، اس کا معنی ادھر سچ ہے۔ اچھا، اب عوامی سوال ہے لیکن عوامی اس میں دلیل نہیں، دلیل بہت بڑی ہے، انداز عوامی اپنا رہا ہوں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ سرکار ان کے مقابلے پہ اکیلے چلے جاتے تو دعا رد ہو جاتی؟ بولیں، اگر وہ دعا کرتے رد ہو جاتی؟ نہیں ہوتی نا۔ تو اللہ نے کوئی حکمت تھی یا نہیں کہ اپنے ساتھ انہیں بھی لے جا؟ اور ایک اور بات جو عموماً متوجہ نہیں ہوتے لوگ، وہ یہ ہے کہ آیت میں جمع ہے، جمع، ابنانا بھی جمع، نسانا بھی جمع، انفسنا بھی جمع، جمع ہے نا۔ عربی میں جمع کے لیے کم از کم کتنے لوگ چاہیے؟ 3، 2 تثنیہ ہے، 3 جمع ہے، کم از کم 3 چاہیے۔ سنو، بعض لوگ کہتے ہیں جمع تھا تو آپ کیسے کہتے ہیں یہ پنجتن گئے؟ ہم کہتے ہیں یہ جمع میں ہی فضیلت ہے۔ آئے ہائے ہائے، اب ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست جملے کی قدر کریں گے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آیت میں گنجائش ہے، مصداق میں گنجائش نہیں۔ توجہ ہوئی؟ اللہ نے کہا میں نے جمع کے صیغے استعمال کر کے یہ بتایا کہ مصطفیٰ کو اجازت تھی اس جمع میں جتنے حقدار ہیں، مصداق ہیں، اہل ہیں، انہیں لے جا۔
بے سلامت رہیں. خدا نے کہا میں نے جمع استعمال کر کے بتایا. آیت میں گنجائش ہے، مصداق میں نہیں ہے. مصداق میں گنجائش نہیں، اسی لیے اہل بیت کی فضیلت ثابت ہو گئی. چونکہ اگر جمع نہ ہوتا تو لوگ کہتے تھے ہی دو، جمع آیا ہی نہیں. جمع استعمال کر کے بتایا کہ اس جمع کے باوجود مدینے میں مصطفیٰ جیسے سچے یہ چار ہیں. چار ہیں. اب کوئی ہے جو یہ سوچے کہ سرکار کی سچائی کا معیار کتنے فیصد ہے؟ میں نے سوال جلدی کر لیا. اگر آپ سے پوچھوں سرکار کتنے فیصد سچے ہیں، آپ کی خاموشی بنتی ہے، کیونکہ آپ سوچ رہے ہیں یہ کیا بات کر دی ہے مولانا صاحب نے ممبر سے. واقعا ٹھیک ہے، آپ کے ایمان کا یہی تھی. اچھا اب سوال کر رہا ہوں، اگر فیصد میں کوئی ادھر ایک بھی سوچ لے ادھر کہ فیصد میں سرکار کی سچائی، نعوذ باللہ نقل کفر ادھر 1% بھی کم ہے، مسلمان رہے گا؟ مومن رہے گا؟ دائرہ دین میں رہے گا؟ تو اس کا معنی ہے میں آپ ہر مسلمان مان رہا ہے سرکار کی سچائی 100%. ایسا ہی ہے. یہ 100% بھی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ مقام ادب تو ہے 100% بھی نہ کہوں. ایسا ہی ہے نا؟ تو بھائی ہاتھ جوڑ کے پوچھتے ہیں اگر سرکار کی سچائی 100% ہے اور ہے تو جو ساتھ گئے ہیں اگر وہ 99 بھی ہوں تو نہیں جا سکتے. چونکہ 1% بھی اگر سچائی میں کمی ہو گئی تو لعنت ادھر بھی آ جائے گی. اور اللہ نے کہا ہے کہ ایسے جائیں جیسا تو سچا ہے. تو بس یہی مباہلہ کا پیغام ہے کہ مصطفیٰ جیسے سچے مصطفیٰ کے بعد یہ چار ہیں. تو بطول ایسی سچی ہیں جیسے مصطفیٰ سچے ہیں، اور مصطفیٰ ایسے سچے ہیں جیسا خدا سچا ہے. کاش میری بات پہنچے. جتنا مصطفیٰ کی نظر میں، خدا کی نظر میں مصطفیٰ سچے ہیں، اتنے ہی مصطفیٰ کی نظر میں بطول سچی ہے. مولا مرتضیٰ سچے ہیں، حسنین طیبین کریمین سچے ہیں. پنجتن کا قافلہ اور حسین کو آغوش میں اٹھایا. شاید ایک حکمت یہی تھی کہ 24 ذی الحجہ 9 ہجری آغوش میں حسین کو اٹھا کر بتایا کہ ان عیسائیوں کی پہلی نظر جس ہستی پہ پڑی پنجتن میں وہ حسین ہے. تو بتایا یہ اتنا سچا ہے کہ جو پنجتن کی سچائی کا اکیلا گواہ بن جاتا ہے. ایسے ہی کہوں؟ نہیں، جملہ بدل دیتا ہوں. جو پنجتن کی صداقت کا خلاصہ بن جائے اسے حسین کہتے ہیں. میں نے امام حسین کا نام لیا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیسی عظیم نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی کہ لوگ خوشیوں کا انتظار کرتے ہیں، ہم غم کا انتظار کرتے ہیں. لوگوں کو کیا پتا کہ اس غم میں ہمیں کیا روحانی سکون ملتا ہے. یہ تو وہی جانے جو بطول کی دعا کا مصداق بن جائے. خدا کی قسم محرم آ رہا ہے، 2 دن رہ گئے. میں طویل مصائب نہیں پڑھوں گا انشاءاللہ، یکم محرم پھر آپ سنیں گے. لیکن ایک جملہ آپ سب سے کہتا ہوں، آپ نے بڑی محبت سے سماعت فرمایا، سب کا شکر گزار ہوں. اور کوشش کیجئے گا ایام اذاں کو اس کی معنویت اور رونق کے ساتھ منائیں. پروردگار ہم سب کی مشکلات بھی آسان فرمائے اور مومنین میں اتحاد اور اتفاق قائم فرمائے. پروردگار شر حاسدین منافقین سے محفوظ فرمائے آپ کو اور سب مومنین کو، اور خصوصاً سادات کرام کو. میں جو جملہ کہنے لگا ہوں ایک ہی، مجھے بتائیں 2 دن محرم میں رہ گئے اور 2 دن یا 3 دن کے بعد جب چاند نظر آئے گا تو اب چونکہ واٹس ایپ آ گئے، میں ہر سال دیکھتا ہوں لوگ جب میسج کرتے ہیں تو ساتھ رونے کا وہ لگا کے بھیجتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ تو وہ صرف علامت تھوڑی ہوتی ہے، وہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ چاند نظر آ گیا تو اب گریا شروع ہے. ایسا ہی ہے. میں نے ذکر کیا عشرے کا اور میرے بزرگ اور بھائی اور نوجوان اپنی اپنی معرفت کے مطابق رونے لگے. یار ہاتھ جوڑ کے اس سے بڑا مصائب کا جملہ نہیں. مجھے بتاؤ 1447 ہجری قمری کا یکم محرم، چونکہ سال اسلامی قمری کا پہلا دن ہوتا ہے، 1447 ہجری قمری کا جب آپ کو چاند نظر آئے گا یا خبر ملے گی
تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. سوچو اگر 1447 ہجری میں آپ سن کے رو رہے ہیں تو سوچو 61 ہجری کے بعد جب 62 ہجری کو یہ چاند زینب نے دیکھا ہوگا. جملہ بدل دوں, یہ چاند جب حضرت ام لیلہ نے دیکھا ہو. جملہ اور بدل دوں, یہ چاند جب حضرت ام فروہ نے دیکھا ہوگا. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں, ہر بی بی نے چاند دیکھا ہوگا اور گریہ کیا ہوگا. سوچتا ہوں اس بی بی نے کیسے دیکھا ہوگا جو کربلا کے بعد سائے میں نہیں بیٹھی. اجرکم اللہ. میرا دل کہتا ہے کہ اس بی بی نے دیکھ کے کہا ہوگا اے چاند تو نظر آ گیا, ہائے کربلا میں میرا 6 ماہ کا چاند. اجرکم اللہ. بس زیادہ زحمت نہیں دیتا, ایک روایت اور زحمت ختم. روایت بھی ایام عزا سے منسوب ہے اور ایک میرے اور آپ کے لیے امام کا فرمان بھی ہو جائے گا اور اس عزاداری کی اہمیت کا اندازہ بھی ہو جائے گا. ریان ابن شبیب 8ویں امام کے صحابی ہیں اور بہت فضیلت لکھی ہے. کہتے جب میرے 8ویں امام ولی عہد بنے, یہ دور رہتا تھا, امام توس میں آ گئے تھے, یہ اپنے گھر سے چلا دور دراز عرب میں تھا. کہتے میں گھر سے چلا, شوق تھا, اشتیاق تھا. میں نے کہا امام کو جا کے امام کو مبارکباد دوں گا. کہتے میں چلتا رہا, ریان ابن شبیب متوجہ نہ ہوا. کہتے جب امام کی خدمت میں پہنچا, اذن زیارت مانگا, امام نے یہ اجازت دی. کہتے ہیں جیسے ہی میں اندر گیا میں نے دیکھا امام رضا علیہ السلام نے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے. سیاہ پوشی جب دیکھی میں نے دست عرض کی یابن رسول اللہ, میں ولی عہدی کی مبارکباد دینے آئے کہ اتنے دیر کے بعد آل محمد کی ایک فرد کو عوام میں آنے کا موقع ملا اور آپ نے سیاہ پوش, خیریت؟ ابھی بھی کہتے ہیں میں متوجہ نہ ہوا. کہتے ہیں اب امام نے سر اٹھایا, آنکھوں میں آنسو تھے, کہنے لگے ابن شبیب تجھے پتا نہیں آج یکم محرم ہے؟ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے سنا شرمندہ ہو گیا. دست عرض کی آپ سے ملنے کا اتنا اشتیاق تھا کہ میں نے کسی سے پوچھا بھی نہیں کہ ماہ کی کون سی تاریخ ہے. امام نے کہا ہوں تو ہمارا محب ہے, عاشق ہے, اسی جذب سے آیا ہے, اب یہیں ٹھہر جا 10 دن, جتنے دن ٹھہرنا چاہتا ہے, لیکن ایک کوشش کرنا کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے تیرے چہرے پہ خوشی کے آثار آئیں. اور اگلا جملہ کہا رونا تو میرے دادا حسین کو رونا. 3 دفعہ ریان ابن شبیب کہتے ہیں امام نے 3 دفعہ یہ جملہ دہرایا, رونا تو میرے دادا حسین کو رونا. کہتے ہیں اب میں متوجہ ہوا, میں نے سمجھ لیا کہ امام بار بار جملہ دہرا رہے ہیں, کچھ کہنا چاہتے ہیں. میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا آپ کے دادا حسین پہ روں ٹھیک ہے, لیکن آپ کے بابا پہ کم ظلم ہوا جن کا جنازہ پلے بغداد پہ پڑا رہا؟ کیا آپ کے خاندان میں سب پہ ظلم نہیں ہوا؟ کہا ہوا ہے, میرے بابا بھی بڑا مظلوم ہے, لیکن اگر رونا تو حسین پہ رونا. اب کہتے ہیں میں نے کہا کوئی سبب بتائیں گے کیوں اتنا کہہ رہے ہیں کہ رونا تو حسین پہ رونا؟ کہا اس لیے کہ حسین جیسی مصیبت کسی پہ نہیں آئی. کہتے ہیں میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے میں کہہ رہا ہوں دادا حسین پہ رونا ذبح کما ذبح الکبش. کہا میرا دادا حسین قتل نہیں ہوا, ذبح ہوا ہے. میرا دادا حسین قتل نہیں ہوئے, ذبح ہوئے ہیں. اب ماشاءاللہ آپ متوجہ ہو گئے, واللہ میں خوشامدن نہیں کہہ رہا, آپ نے جملے کی قدر کی تو وضاحت کرتا ہوں. ہمارے بہت بڑے ایران میں عالم آج بھی زندہ ہے, مفسر قرآن بھی ہیں, مجتہد اور مرجع بھی ہیں, آیت اللہ جوادی عاملی. وہ فرماتے ہیں عرب میں 2 لفظ بولے جاتے ہیں, ایک قتل ایک ذب. ایک کہتے ہیں مذبوح, ایک کہتے ہیں مقتول. کہتے ہیں عرب میں دونوں کے معنی الگ ہیں. وہ کیسے؟ کہ مقتول اسے کہتے ہیں جسے تیر تلوار مار کے چھوڑ دیا جائے اور وہ اپنی مرضی سے جان دے. کہتے ہیں چاہے آج تیر لگا ہے, تلوار لگی ہے, زخم لگ گیا, 5 دن بعد دنیا سے چلا جائے. کہتے ہیں یہ مقتول ہے لیکن یہ مذبوح نہیں.
اسے قتل کیا گیا، ذبح نہیں کیا گیا۔ کہتے ہیں عرب ذبیحہ اسے کہتے تھے کہ جب تک جان باقی ہے تلوار چلتی رہے۔ اب سوچیں میرا 8واں امام کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میرا دادا حسین قتل نہیں ہوا، ذبح ہوا ہے۔ خدا کی قسم ابھی عید قربان گزری ہے، مجھے بتائیں شیعہ سنی جس سے بھی پوچھو، قربانی کے لیے جو جانور لاتے ہو اسے ذبح کرنے سے پہلے اسلام کا ایک حکم ہے جو سب کو یاد ہے کہ قربان کرنے سے ذبیحہ سے پہلے کیا کرو؟ پانی پلاؤ۔ میں نے یہیں G9 میں یہ جملہ کہا، مجھے ایک دوست نے یہ بتایا، ڈاکٹر تھے، کہنے لگے اس لیے اسلام نے کہا ذبیحہ کرو کہ تحقیق ہوئی ہے۔ کیا تحقیق ہوئی؟ کہتے ہیں یہ پانی چونکہ مایا ہے، یہ جہاں سے گزرتا ہے یہ رگوں کو خشک نہیں رہنے دیتا۔ میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، کاش آپ تک پہنچاؤں، نرم دل سادات و مومنین، پانی جہاں سے گزرے نا حلق کو خشک نہیں رہنے دیتا، رگوں کو خشک نہیں رہنے دیتا۔ اسلام نے کہا ادھر پانی پلاؤ، ادھر تیز دھار آلے سے ذبح کرو۔ کیوں؟ تاکہ جانور کو اذیت کم ہو۔ سوچتے رہنا 3 دن کا پیاسا اور خشک حلق پر کند خنجر چلتا رہا، خدا جانے اس کی اذیت کتنی تھی۔ اسی لیے 70 قدموں پر بہن آ گئی، ٹلہ زینبی پہ کھڑی ہو کر بہن نے کیا کیا؟ دائیں اور بائیں دیکھا اور ایک جملہ کہا، حل فیکم من مسلم، تم میں میرے نانے کا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں؟ پتہ بی بی نے کیا کہا؟ کہا میرے بھائی کو ذبح کرنے والوں، ذبح کرنے سے پہلے پانی تو پلا دو۔ بتاؤں پیاس کا غم کتنا بڑا غم تھا۔ جب ذوالجناح واپس آیا، مرتجز تھا نا، ذوالجناح بن گیا، ذوالجناح واپس آیا تو 4 سال کی سکینہ نے بھی یہی کہا تھا، یا جواد ابی، میرے بابا کے گھوڑے کوتیلا اتشانن اوسو کیا، صرف اتنا بتا میرے بابا کو ذبح کرنے والے نے پانی پلایا یا پیاسے گلے پہ خنجر چلتا رہا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ دعا کریں۔ ماتم